بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسے ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت کر کے حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بنتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن کے اٹھا دیتا ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا، آپ کی امت کے 6 کاموں کے باعث پریشان ہوں۔ مجھے ان کاموں کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور ان کا متحمل نہیں ہوں۔ پہلا، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ دوسرا، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تیسرا، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں۔ چوتھا، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔ پانچواں، آپ کا نام سنتے ہیں صلوات پڑھتے ہیں۔ چھٹا، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو میں نے وہاں رہنے والوں میں خواتین کی کثرت دیکھی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اے شخص، اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانہ دراز تک احسان کرتا رہا، اس کے بعد وہ کوئی یعنی اس کے خلاف بات تجھ سے دیکھ لے تو فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا۔ مولا علی نے فرمایا، جس گھر کے افراد آپس میں متحد یعنی متفق ہوں اور ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرتے ہوں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، خواہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ اور جس گھر کے افراد آپس میں لڑتے ہوں اور قطع رحمی کرتے ہیں، اللہ ان کو رزق سے محروم کر دیتا ہے، خواہ وہ متقی ہی کیوں نہ ہو۔ نکاح کا مطلب، نکاح ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں۔ اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے۔ تربیت کرنا، پرانی دیوار گرا کر نئی بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ ہماری بری عادتوں میں سے ایک بری عادت ہے کہ اپنے مطلب کی بات دماغ میں بٹھا کر دماغ کو تالا لگا کر چابی نگل لیتے ہیں اور کچھ بھی سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ سمجھنا ہمارے لیے کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی کی بات مان لینے سے ہماری انا کو شکست نہ ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات ہماری انا ہمارے ایمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیوں نہ تماشا ہو جب انا بے تحاشا ہو۔ سب سے پہلے جس نے صفا و مروہ کی سعی انجام دی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی۔ اب ہر سال لاکھوں حاجیوں پر لازم ہے کہ ایک عورت کے انجام دیے گئے فعل کو بجا لائیں، ورنہ ان کا حج قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہایا گیا اور شہید ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما۔ سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کی راہ میں زیادہ
خرچ کیا۔ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما۔ ہر عورت کو مبارک کہ وہ عورت پیدا کی گئی، عورت ہونے کا حق ادا کریں۔ اسلام کی ان مثالی عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں، نہ کہ آج کل کی ڈرامہ سیریل کی عورتوں کو۔ ان اسلامی ماؤں کا کردار اپنائیں اور معاشرے کو بہترین تربیت یافتہ اولاد دیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہم روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر۔ آمین ثم آمین۔